بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث میں ہے کہ جب ایک انسان اپنے بستر سے بیدار ہو کر آدھی رات میں اپنے قدموں کو وضو کے لیے لے کر جاتا ہے تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اپنی ملائکہ کو فرماتے ہیں، دیکھو یہ بندہ ہے میرا، یہ اس وقت بیدار ہو کر وضو کے لیے جا رہا ہے اپنی نیند سے غافل ہو کر، اور تم گواہ رہنا یہ جو مانگ رہا ہے میں نے اس کو دیا۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آسانی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، اور رات کا کچھ حصہ کھڑے ہو کر نماز میں اپنے رب کو سجدہ کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ روتی بیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑ گڑاتی ہوئی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل سکتی ہیں۔ اللہ جسے چاہے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے، پھر اسے تہجد کی دعوت دیتا ہے، اور پتہ ہے اللہ کے سامنے تہجد میں بہائے جانے والے آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اور ایک بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور تہجد کی دعائیں تو ہوتی ہی ایسی ہیں کہ جن کے نصیب میں ان کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تہجد کی دعائیں بڑی اسٹرانگ دعائیں ہوتی ہیں، اتنی اسٹرانگ کہ بندہ بھلے ہی ٹوٹ جائے لیکن یہ نہیں ٹوٹتی جب تک اللہ کا پیار نہ لے لیں۔ تبھی تو اللہ کو یہ سب سے پیاری ہوتی ہیں، کیونکہ اس وقت یہ بچے کی طرح اللہ کو مناتی ہیں، جیسے بچہ ماں کو منانے کے لیے ماں سے چپکا رہتا ہے، جو کبھی ماں کو چومتا ہے تو کبھی ماں کو محبت سے دیکھتا ہے، اور پتہ ہے ماں تو تب بھی مان جاتی ہے جب اسے منایا نہیں جاتا، وہ تو پھر اللہ ہے۔ پیار کرنے والا، رحم کرنے والا اللہ، محبت کرنے والا اللہ، وہ تو کہتا ہے میرے بلانے پر ہی تو تہجد تک آئے ہو، تو پھر میں کیسے خالی ہاتھ لوٹا دوں تمہیں؟ جب میری دعوت نامے سے آئے ہو تو کیوں نہ مہمان نواز بنوں میں۔ وہ دیتا ہے، بہت دیتا ہے، بار بار دیتا ہے، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب دیتا ہے، اور وہ اس دفعہ بھی ضرور دے گا۔ اس نے نوازا ہے تہجد سے، اور وہ اپنے کو ان سے بھی ضرور نوازے گا۔ تم دیکھو گے، بہت جلد دیکھو گے، دعائیں تمہارے لیے کب اور کیسے وسیلے بناتی ہیں۔ اگر تم یہ جان جاؤ تو تم اپنی کوئی بھی سانس دعا سے خالی نہ لو۔ ہمیں ویسا یقین رکھنا ہے جیسا وہ شخص یقین رکھتا ہے جس کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی۔ ہمیں اس کے منتخب کردہ راستوں پہ چلنا ہے، جیسے وہ نابینا شخص چلتا ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ رکتا نہیں ہے، یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے گرنے نہیں دے گا۔ بس یقین رکھنا سیکھ لو، پھر راستے بنیں گے، اور کیسی منزلیں ہمارے قدموں میں ہوں گی یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری دعاؤں کا جواب کس راستے سے آنا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ ہمیں بس توکل رکھنا ہے کہ وہ ہمیں اسی راستے پر لے جا رہا ہے۔ تمہیں کچھ نہیں کرنا، بس یقین رکھنا ہے، پھر دیکھنا کیسے اللہ تمہارے کام بناتا جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ضرور لگتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں تہجد سے بھی پوری نہیں ہو رہی، اور ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید سب کچھ وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے جیسے تہجد پڑھنے سے پہلے تھا، کیونکہ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اس لمحے میں مانگی اور دوسرے لمحے میں قبول ہو گئی۔ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ آج مانگی اور کل مل گئیں، اور بعض ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے لیے ہمیں مہینوں تک یا کبھی کبھار سالوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن اس انتظار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ بس ہر آزمائش کا وقت مقرر ہے، اور اس مقرر وقت پر تمہیں بس صبر کرنا ہے اور مانگتے رہنا ہے۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کے لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے،
دعا پوری نہیں ہو رہی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی، مگر ہوئی ضرور تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی کر دی ہو، اللہ نے تو سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی ابھی ناممکن لگے گی، مگر بعد میں معجزوں کو دیکھ کر تمہیں لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ اگر وہ چیز اللہ نے تمہاری نصیب میں لکھی ہوگی تو وہ تمہاری ہی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی جلدی کرنے کی۔ کچھ نہیں ہوتا دیر سے، یقین کرو کچھ نہیں، کیونکہ دیر کا مطلب انکار نہیں ہوتا، اور یہ بات تم نہیں جانتے کہ نہ جانے دعا مانگتے مانگتے تم قبولیت کے کتنے قریب آ چکے ہو، اور تمہارا اور معجزوں کا فاصلہ کتنا کم رہ گیا ہے۔ تم اتنی شدت سے دعا مانگ رہے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تمہاری دعا تو کب کی قبول ہو چکی ہے، اور اب تم بولو گے کہ اگر میری دعا قبول ہو چکی ہے تو اب تک میری چیز مجھے ملی کیوں نہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے، جب صحیح وقت آئے گا تم تک تمہاری چیز پہنچا دی جائے گی، اور اس دن تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ تمہارے اللہ شدت سے کرنے والی دعا کبھی رد نہیں کرتے۔ اللہ کبھی بھی تمہاری تڑپ کو، تمہارے درد کو نظر انداز نہیں کرتا۔ بھروسہ رکھو اس پر، وہ سب ٹھیک کر دے گا ایک دن۔ آزمائشیں تو اللہ سے جوڑتی ہیں، اس سے تو تم رب کے قریب ہو جاتے ہو، تو کیسے تم پہ یہ غم کا پہاڑ ہوا؟ یہ تو صرف سوچ پر منحصر ہوتا ہے، ورنہ وہ تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی دیتا ہے، تم پر بوجھ نہیں ڈالتا، نہ تمہیں غموں کے سمندر میں چھوڑتا ہے۔ وہ اللہ ہے، تم سے بھی انتہا پیار کرتا ہے، وہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور تمہاری روح کو اپنی ذکر و اذکار سے سکون بخشتا ہے۔ مایوس نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں، وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے میں بھی اپنے پروردگار سے مانگ کر محروم نہیں رہوں گا۔ پتہ ہے ہم نماز میں یہ کیوں کہتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح تو نے رحمتیں نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر، یا کما بارکت علی ابراہیم، جس طرح تو نے برکتیں نازل کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ آخر یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وہ کون سی خصوصیت حاصل ہے کہ قیامت تک ان کا ذکر مسلمانوں کی نمازوں میں کیا جاتا رہے؟ تو یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم مانگا کرتے تھے۔ ترجمہ: آئندہ آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر باقی رہے، اور رب نے حضرت ابراہیم کی پکار پر جواب دیا، اور ہم نے ان کے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر باقی کر دیا۔ دعا مانگنا پر یقین رکھنا کہ جواب ضرور آئے گا، محروم نہیں رہیں گے، یہ بھی سنت ابراہیمی ہے۔ اللہ پاک صبر کا ایک خوبصورت صلہ دیتا ہے، ہمارا صبر کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ تمہاری زندگی میں تاخیر ایک عظیم حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے، جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بس تم صبر کرتے کرتے کبھی تھک نہیں جانا، تم حوصلہ رکھنا، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ جب تمہیں صبر کا صلہ دیا جائے گا تب تم اس کی مصلحتوں کو سمجھو گے۔ بس اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دو اور اس کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ صبر کے پیچھے ہمیشہ خوبصورت چیزیں چھپی ہوتی ہیں، بس تم اللہ کی خاطر، اس کی محبت کی خاطر صبر رکھنا، کبھی حوصلہ مت ہارنا۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب اور بےحد مہربان ہے۔ اے میرے پروردگار، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ ہماری تمام حاجات پوری فرما، ہمیں دین و دنیا کی خیر و بلائی عطا فرما، اور خاتمہ کامل ایمان کی حالت میں نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔